صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اور بالخصوص ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ تپ دق، جسے ٹی بی بھی کہتے ہیں، ٹیوبرکلوسس کا روحانی علاج۔ بعض اوقات جن لوگوں کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بیماری کافی لمبا عرصہ بھی چل سکتی ہے اور پھر اس کا علاج بھی ایک لمبے عرصے تک ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بالکل میڈیسنز کے ذریعے علاج کیجئے، طبی علاج بھی کیجئے، دوا بھی کیجئے، اور دعا کے طور پر روحانی علاج، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کی یاد میں عبادت میں محو رہیے، مشغول رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کیجئے، اور یہ روحانی علاج ہے، یہ بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے، چینی کی پلیٹ پر یہ چند ایک کلمات ہیں، ان کو لکھ کر ایک دن میں یہ ٹی بی کے مریض کو دیں، اور ایک دن میں 3 پلیٹیں لکھنی ہیں۔ صبح اور شام ان تینوں پلیٹوں میں پانی ڈال کر مریض کو پلائیں اور 1 ماہ تک یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ ٹی بی کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ کلمات کیا ہیں سماعت فرما لیجئے۔ پہلی لائن میں لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری لائن میں لکھیں گے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور تیسری لائن میں لکھیں گے الرحیم الرحیم الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ تعالی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے، اور الرحیم اللہ کا اسم مبارکہ، رحم فرمانے والا، اللہ تعالی رحم فرمائے گا۔ دوسرا ٹی بی کا روحانی علاج یہ ہے کہ چینی کی پلیٹ پر زعفران اور عرق گلاب سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ، 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء بھی اسے کہتے ہیں، اس کی آیت مبارکہ 82، اس کو 21 مرتبہ لکھیں اور 40 دن تک متواتر یہ آیت مبارکہ چینی کی پلیٹ پر زعفران اور عرق گلاب سے لکھیں، انشاءاللہ مریض کو صحت حاصل ہوگی۔ تیسرا روحانی علاج سورۃ المجادلہ، 28ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے، 3 رکوع پر مشتمل ہے، تو سورۃ المجادلہ کو بعد نماز عصر 3 بار پڑھ کر ہر مرتبہ مریض پر دم کر دیں، اور یہ عمل 40 روز تک بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ تو یہ تینوں معمول جو ہیں، یہ ٹیوبرکلوسس کے حوالے سے یا پھیپھڑوں کے کینسر کے حوالے سے، جتنے بھی پھیپھڑوں سے متعلقہ مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، امراض ہیں، ان کے حوالے سے یہ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں تک پہنچائیے، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، تمام مشکلات و مصائب میں ہماری خاص مدد فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن بہت ہی عظیم ہستیاں اس کائنات میں، ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، یہ بھی ان کی شان ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں بہت زیادہ قریبی نسبت حاصل ہے، اور پھر یہ امہات المؤمنین بھی ہیں، یعنی تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔
اور سورہ احزاب میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی کئی شانیں بیان ہوئیں، کئی امتیازی اوصاف کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ان میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 6 میں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا غیب کی خبر دینے والے خاص نبی، ان نبی، الف لام نے معرفہ کر دیا، یہ معرفہ اور خاص کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ان نبی، اللہ نے فرمایا کہ غیب کی خبر دینے والے، غیب کی خبریں دینے والے خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی غیب کی خبریں دینے میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں خاص ہیں۔ ان نبی، فرمایا کہ غیب کی خبریں دینے والے خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا، بہت زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ اقرب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں، کن کے؟ بالمؤمنین، مومنوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بے شک یہ غیب کی خبریں دینے والے خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، اولا ہیں، اقرب ہیں۔ یہی محدثین اور مفسرین نے بالخصوص یہی اس کا معنی کیا، یہی اس کا ترجمہ کیا، اولا بمعنی اقرب۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان تمام مومنین کی مائیں ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، تابعین اعظام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت کرام علیہم رضوان ہوں، تبع تابعین اعظام علیہم رضوان ہوں، اولیاء کاملین صالحین ہوں، فقہاء کرام ہوں، علماء کرام ہوں، مشائخ اعظام ہوں، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے تمام ایمان والے مومنین ہوں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ آقا کریم، یہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو یوں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، چاہے وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہوں، چاہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہوں، چاہے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہوں، چاہے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہوں، چاہے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہوں، ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہوں، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہوں، سیدہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا ہوں، ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہوں، تمام کی تمام ہم ایمان والوں کی روحانی مائیں ہیں، حتیٰ کہ سگی ماؤں سے بھی بڑھ کر ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی عظمت، رفعت اور شان ہے۔ اور ایسی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے تو اسی سورہ احزاب میں 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں فرما دیا، غالباً سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 32 ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی پاک بیویوں تم کسی بھی عام خاتون کی طرح نہیں ہو، تم کسی بھی عام عورت کی مثل نہیں ہو، ان کی مانند نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ ان سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، معیت، رفاقت اور عقد کی نسبت ان ہستیوں کو حاصل ہوئی، تو اس نسبت کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا کہ فرمایا کہ تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بلند و برتر ہے، ان سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ تم تمام مومنین مومنات کی مائیں، تم ماؤں کا مقام رکھتی ہو۔
یہ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو مقام و مرتبہ اور شرف عطا فرما دیا۔ تو یوں کوئی بھی عام خاتون جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی جو ہماری مائیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے احکام کی جو بھی تعمیل کریں، چاہے ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی خواتین ہوں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے درجات اور اعمال صالحہ کا اجر کا ذکر فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے، اور اس دنیا میں نہیں فرمایا۔ لیکن امہات المومنین رضی اللہ عنہن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہیں، ان کے لیے اسی سورہ احزاب میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ تقوی اختیار کرنے والی ہیں، یہ اللہ کی خشیت اختیار کرنے والی ہیں اور اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والی ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے مرتین اجرہا مرتین، دوہرا اجر ہے، اور اسی دنیا میں ان کے لیے فرما دیا دوہرا اجر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی ان کی امتیازی شان ہے، امتیازی وصف ہے۔ اور پھر یہ اعزاز پانا، ازواج مطہرات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز پانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بھی ان کا امتیازی وصف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نجم میں 27ویں پارے میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی خواہش سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے، کچھ بھی نہیں بولتے، ہاں یہ وہی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل فرماتا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مقدسہ سے جو ارشادات بھی فرما رہے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعمال ہیں، اعمال مبارکہ ہیں، جنہیں ہم سنت کہتے ہیں، سنن کہتے ہیں، کیا وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مرضی سے ہوں گے؟ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معمولات مبارکہ ہیں ان میں عقد بھی شامل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے عقد فرمائے وہ اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے مطابق تھے، حکم کے مطابق تھے۔ تو یہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا انتخاب اللہ کا بھی انتخاب ہے، اللہ کی بھی یہ پسندیدہ چنیدہ ہستیاں ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق ان کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ تو پتہ چلا یہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محبوب چنیدہ پسندیدہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہستیاں ہیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن۔ تو ان امتیازی اوصاف سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر پردے کا جب اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، حالانکہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طیب و طاہر اطہر مطہر ہیں، آپ سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیاں بھی طاہر و مطہر ہیں، چاہے وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہوں، چاہے وہ اصحاب مطہرات رضی اللہ عنہن، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، چاہے وہ اہل بیت کرام علیہم رضوان ہوں، اسی طرح چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں ہوں، خانوادہ ہو، آبا و اجداد ہوں۔ اسی طرح ایک اور وصف، امتیازی وصف جس کا ذکر اسی سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے جس سے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کو نوازا، وہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت مبارکہ میں 22ویں پارے کے پہلے ہی رکوع میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو لفظ ہے اہل بیت، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ لفظ، یہ ٹائٹل، یہ مقام، یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کو عطا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اور اللہ فرما رہا انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں، گھر والوں، ازواج مطہرات تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دے، شک و شبہ بھی دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس کا
براہ راست اور سب سے پہلی مصداق جو ہستیاں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اہل البیت کے لقب سے بھی پکارا، یاد فرمایا اور یہ شان عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ رب العزت نے تو تمہیں خوب کامل طہارت اور پاکیزگی سے نوازا ہے۔ یہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی شان ہے۔ اب اگر مستشرقین، غیر مسلم لوگ یا اسی طرح ان کی پیروی کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی زوجہ مطہرہ پر انگلی اٹھائیں اور ان کے حوالے سے نازیبہ گفتگو اور باتیں کریں اور ان پر بہتان باندھیں اور الزام تراشیاں کریں جیسے منافقین مدینہ نے کی تھیں، تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے اوصاف، اعجازات، کمالات، عظمتیں، رفعتیں، شانیں بیان فرما رہا ہے، اور ہم مستشرقین ہی کی باتوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ جو مستشرقین نے مختلف پروپیگنڈاز کیے، مختلف اعتراضات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر، اور پھر مدینہ طیبہ میں بالخصوص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام اور تہمت اور بہتان تراشی کی گئی، جس کا جواب پھر اللہ رب العزت نے سورہ نور میں پورا ایک رکوع نازل فرما کر دے دیا۔ سید ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عفت و عصمت اور عظمت اور طہارت کی گواہی اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دی، اور وہاں پر بھی جنہوں نے جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے اور بد نیتی اور خباثت باطن کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام تراشی کی تھی، ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب کی بھی وعید سنا دی، ان کے لیے ان کی جو سزا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جو سزا دی جائے گی اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ سورہ نور کا دوسرا اور تیسرا رکوع پڑھ لیجئے، آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کا پتہ بھی چل جائے گا۔ بہرحال امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی شان، مقام، عزت، عظمت یہ ہے کہ ہماری سگی مائیں کہ جن کے قدموں تلے جنت ہے، ان سے بھی بڑھ کر ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہماری ماؤں کی بھی یہ مائیں ہیں، تو ہماری عزتیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے نسلوں کی عزتیں، والدین کی عزتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جو ہماری مائیں ہیں ان کی عزتوں پر قربان ہو جائیں تو یہ بھی کم ہے۔ بہرحال ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ان کا ذکر خیر آج مقصود ہے۔ آپ بھی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرح عظمت، رفعت والی ہستی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کا کی عظمت، رفعت اور شان کی مصداق ٹھہری۔ آپ السابقون الاولون من المہاجرین میں بھی شامل ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہوں نے مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور پیغام پر لبیک کہا اور سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان میں آپ شامل ہیں، یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ اور پھر آپ مکۃ المکرمہ میں بھی اسلام پر مکمل طور پر کاربند رہیں، اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ میں بھی جب ہجرت کر کے تشریف لائیں تو پھر بھی اسلام کی تعلیمات پر کاربند رہیں، اور آپ کا پہلا عقد غالباً یہ سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہوا، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور پھر آپ نے مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے آئیں تو غزوہ احد میں 3 ہجری میں آپ کے شوہر جو ہیں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسا معمول مبارکہ تھا کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ جو خواتین ہیں انہی سے عقد فرمایا۔ اس میں کئی مصلحتیں تھیں۔ سب سے پہلی یہ بھی مصلحت ہوتی تھی کہ وہ خاتون کہ جنہوں نے اپنی مکی زندگی بھی اور مدنی زندگی بھی اسلام
پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گزاری، اور بالخصوص مکہ مکرمہ میں بھی انہوں نے مصائب، تکالیف اور ظلم و ستم کو سہا، برداشت کیا۔ پھر مدینہ طیبہ میں بھی اگر ان کے شوہر جو ہیں وہ شہید ہو گئے تو پھر اب ان پر ایک ایسا زندگی میں وقت آ پہنچا کہ اب یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ اتنے آزمائشیں، مصائب بھی برداشت کیے، اور پھر شوہر جو ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، شہادت کا مقام پا گئے، اب بچے بھی ہیں اور پھر خود اپنی ذات بھی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بیواؤں کا ملجا و ماوا بن جاتے، ان کا سہارا بن جاتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ ایسے خاندانوں میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلوں میں عقد فرمائے کہ اس کے پیچھے ایک مصلحت یہ ہوتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان والے جو ہیں ان کے ساتھ جب قریبی تعلق ہو جائے گا تو پھر اس قریبی تعلق اور نسبت کی وجہ سے وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری اور بھی دیگر مصلحتیں ہوتی تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں حکمتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ چند ایک حکمتوں کا میں نے ذکر کر دیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے اگر اپنے ذاتی اوصاف کا ذکر کیا جائے تو اگرچہ آپ کے جو خاندانی حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ بظاہر زیادہ امیر نہیں تھا آپ کا خاندان، بچپن سے ہی، ابتدا سے ہی غربت اور اس طرح کے معاملات آپ کے پاس، آپ کے سامنے رہے، تو ان حالات میں بھی آپ غریب پروری، آپ کی یہ فطرت تھی، سخی اور فیاض طبیعت تھی آپ کی، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں اور بے بسوں کی حالت زار دیکھ کر ان کی مدد فرمایا کرتی تھیں، ان کی معاونت فرمایا کرتی تھیں۔ اور اس عہد میں بھی یعنی مکہ المکرمہ میں بھی بالخصوص آپ ام المساکین کے لقب سے جانی جاتی تھیں، یعنی مساکین کی ماں۔ تو ام المساکین بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، یہ آپ کے اوصاف ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان شانوں سے آپ کو نوازا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں مدینہ طیبہ میں آپ آئیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے محبت فرمایا کرتے، ان سے بھی محبت فرماتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتی اور خدمت بھی کرتی۔ اس میں گرامی زینب ہی ہے، اور والد کا نام خزیمہ بن عبداللہ ہے، والدہ کا نام ہند بن عوف ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے اعلان نبوت سے تقریباً 13 یا 15 برس پہلے مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ پھر آپ کا سلسلہ نسب کا اگر ذکر کیا جائے تو اپنے والد گرامی کی طرف سے، والد کی طرف سے آپ کا نسب حضرت مضر رضی اللہ عنہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ ہیں، ان تک جا کر ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے مل جاتا ہے۔ یوں سیدنا مضر رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 18ویں جد امجد ہیں، یعنی 18ویں پشت میں یہ ہیں۔ اسی طرح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، آپ کو یہ شرف اور مقام بھی حاصل ہے کہ آپ ان 4 عظیم بہنوں کی اخواتی بہن ہیں، یعنی ماں شریک بہن ہیں، ماں کی طرف سے ان کی بہن بنتی ہیں، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اخوات المؤمنات کا خوبصورت لقب عطا فرمایا، شرف عطا فرمایا۔ ان مبارک بہنوں کے اسماء مبارکہ بھی آپ سماعت فرما لیں، ان میں یعنی جو ماں کی طرف سے آپس میں بہنیں ہیں، اور ان کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مومنات کی بہنیں بھی فرما دیا۔ ایک ہیں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ، دوسری ہیں ام فضل سیدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، اور تیسری ہیں سیدہ سلمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ، چوتھی ہیں سیدہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ۔ تو یوں یہ تینوں چاروں ماں شریک بہنیں اور 5ویں آپ یا خوات المؤمنات ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف عطا فرمایا۔ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں ہند بنت عوف، یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سسرالی رشتوں کے اعتبار سے سب سے معزز خاتون ہیں۔ کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان کی 2 بیٹیاں یعنی ہند بنت عوف جو ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ کی والدہ ہیں، یہ اپنے سسرالی رشتوں کی وجہ سے بہت معزز اور محترم جانی جاتی تھیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی 2 صاحبزادیاں، 2 بیٹیاں، ایک سیدہ زینب بنت خزیمہ جن کا آج ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور اس طرح حاصل ہوا پہلے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ 3 ہجری میں، اور 4 ہجری میں چونکہ ان کا وصال ہو گیا سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا، تو پھر ان کی دوسری بہن جو ہیں ماں شریک بہن ام المؤمنین وہ بنی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس حوالے سے بھی ان کی والدہ کو کتنا بڑا شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوش دامن ہیں۔ اور پھر ان کے بعد اس حوالے سے ان کی دیگر بیٹیاں جو ہیں وہ بھی معزز ترین افراد کے نکاح میں تھیں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح پیارے چچا جان سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ ایسے معزز ترین ہستیاں ہیں کہ جن کے عقد میں ان کی بیٹیاں آئیں، یعنی سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی دیگر جو بہنیں ہیں وہ ان کے عقد میں آئی ہیں۔ ام فضل سیدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، یہ غالباً سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ان کے عقد میں ہیں۔ تو اس طرح سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ پہلے غالباً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں، اور پھر اسی طرح دیگر ہستیوں ان کے وصال کے بعد دیگر ہستیوں کے عقد میں۔ تو یوں یہ شرف بھی ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ان کو حاصل ہے کہ ان کی بہنیں دیگر جو ہیں ان میں سے ایک جو ہیں ان کے وصال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ عظیم ہستیوں کے عقد میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان 2 ہیں، ان کے عقد میں ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عقد میں ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے عقد میں آئی ہیں۔ تو یہ شرف ان کی والدہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب عقد میں آتی ہیں یہ، تو تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے غالباً یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں کہ جنہیں سب سے کم وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں حاصل ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 ہجری میں ان کا عقد ہوتا ہے اور 4 ہجری میں ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ تقریباً 1 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت انہیں حاصل رہی، لیکن اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ رہا کہ جس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے علیحدہ سے حجرہ مبارکہ موجود تھا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ ان کے لیے موجود تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارکہ پر ان کے لیے بھی علیحدہ سے حجرہ مبارکہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، اور اس حجرہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ 1 سال تک یعنی اپنے وصال تک یہ ٹھہری رہیں۔ اور پھر میں نے عرض کر دیا کہ تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی تھیں، کوئی بھی اس حوالے سے پیچھے نہیں تھیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نیکیوں میں رغبت اختیار کرنا، اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، گھر کے معاملات کو بہتر طریقے سے سر انجام دینا، اور اپنے شوہر نامدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا شیوا رہا، ان کے اوصاف اور خصائل میں شامل ہے۔ اسی طرح ان کے بھی یہ معمولات مبارکہ میں شامل تھا یہ تمام معمولات۔ تو اس سے آج یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری خواتین اسلام ان کے لیے ان تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی مبارک زندگیوں میں یہی درس موجود ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں انہیں چاہیے یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پاکیزہ ازواج جو ہیں رضی اللہ عنہن، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معمولات، ان کے اپنے شوہر نامدار
یعنی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ کیسا تھا، معیت اور رفاقت کا معاملہ کیسا تھا، باہمی الزواجی معاملات کیسے تھے، معمولات کیسے تھے، ان کو پڑھیں، ان کی سیرت اور کردار پڑھیں اور پھر اسی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیں کیسے ہمارے گھر جو ہیں وہ جنت کا نمونہ بن جائیں، اور گھروں میں بعض کا جو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں سے شروع ہو کر وہ پھر بعض اوقات طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور آج کے ہمارے اس معاشرے میں تو یہ طلاق جو ہے بعض اوقات تو حقیقت میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ضروری ہو جاتی ہے، شوہر کی طرف سے حقیقت میں ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور نان و نفقہ نہیں دیا جاتا اس طرح کے، لیکن یہ چند ایک ایسے واقعات ہوتے ہیں، 100 میں سے 5% کہہ لیں، 10% کہہ لیں، لیکن اکثر 90% تک جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ بلا وجہ ہوتی ہیں، اس میں اتنی آخری حد نہیں ہوتی دونوں جانب سے، بالخصوص شوہر کی جانب سے یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن بس تھوڑی سی کوئی بات ہوئی، ناچاکی ہوئی، غلط فہمی ہوئی اور اسی کو لے کر بہت بڑا مسئلہ اس کو اور جھگڑا اس پر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر بالآخر وہ طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اور بچے ہوتے ہیں، بچے نہ بھی ہوں تو پھر بھی یہ معاملہ بلا وجہ اگر طلاق دی جائے اور لی جائے دونوں طرف سے، یہ ناپسندیدہ فعل ہے۔ اور اگر اولاد ہو تو پھر وہ اولاد جو ہے اس کا یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین و دنیا آخرت بعض اوقات تباہ ہو جاتی ہے، یعنی ان کی اخلاقی، دینی، روحانی، ظاہری، باطنی، جسمانی، دنیاوی بھی تربیت کرنے والا جب کوئی نہیں ہوتا، خاص تربیت والدین دونوں نے مل کر کرنی ہوتی ہے، تو پھر بچوں کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال ان عظیم ہستیوں کے اخلاق، کردار، معمولات، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے آج ہمارے مسلمان مردوں کے لیے بھی اور بالخصوص خواتین اسلام کے لیے، تاکہ وہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ یہ ہماری خواتین اسلام کے لیے عملی نمونہ ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ دنیا بھی بہتر ہوگی، اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ان عظیم ہستیوں کے پیروی کرنے کے تصدق سے انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، ہماری خواتین اسلام کو ان کی پیروی کی بالخصوص توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین زوران ہمیں جوائن کیا عظمیٰ پروین صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں بھائی کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو تو رشتہ ہو کے ٹوٹ جاتا ہو، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور دعا بھی کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرما دیں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیں ڈیلی، روزانہ، اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے ساتھ یا مسبب الاسباب، اس کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے حافظ عبداللہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں ٹیتھ کے درد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دانتوں کے درد کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول ہے کہ جو شخص چھینک آتے وقت الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان کہنے کا معمول بنا لے، اس کے کانوں اور دانتوں میں درد نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرا علاج دانت یا داڑھ کو جس میں درد ہو چٹکی سے پکڑ کر سورہ زلزال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ 21 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ دانت کی یا داڑھ کی درد جو ہے یہ جاتی رہے گی۔ اسی طرح تیسرا، دانتوں میں تکلیف ہو تو سورہ قریش 30ویں پارے میں ہے سورۃ القریش لإلاف قریش، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ نمک پر دم کر کے پڑھیں، نمک پر دم کر دیں، اور وہ
دانتوں کے درد کا مریض نمک دانتوں پر ملے، انشاءاللہ درد سے نجات ملے گی۔ اور چوتھا، دانتوں میں تکلیف ہو تو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع اس کی تلاوت کر کے ہاتھوں پر دم کریں اور پھر ہاتھ اپنے جبڑوں پر پھیریں، اللہ پاک دانتوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ ان میں سے جو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں 1 2 3 4 عمل وہ کیجیے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں ہمارے ساتھ، ظفر اقبال سے، کہتے ہیں کہ آپ پروگرامز میں مسائل بھی بتاتے ہیں، شرعی مسائل، تو کہتے ہیں کہ نماز میں خیالات آتے ہوں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ اور ان سے دوری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز جب بھی پڑھیں، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ اللہ کا خوف بھی اس وقت دل میں ہو، اپنے گناہوں کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم اللہ تو بالکل ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ کم از کم تصور ہو کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک تو خوف، دوسری امید بھی، اللہ کی محبت اور امید کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی جائے۔ اور پھر نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ، دیگر سورتیں اور التحیات، درود پاک، تسبیحات، ان کا معنی اور مفہوم ہمیں آتے ہوں، پتہ ہوں، یاد نہ بھی ہوں، ذہن نشین ہوں، اور ان کے معنی اور مفاہیم پر ہم غور کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ نے چاہا تو نماز کے دوران وسوسے نہیں آئیں گے۔ خود کسی خیال کی طرف لے جانا، دنیاوی معاملات اور وسوسوں کی طرف اپنے ذہن کو لے جانا، اس پر پکڑ ہے، لیکن اگر خود بخود آ جائیں، آپ نہیں ان خیالات کی طرف گئے، تو پھر اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے نبیل عمر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ گھر میں کسی چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کر لڑائی رکھنا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں کہ گھر میں سکون رہے۔ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ بھی لگائی جاتی ہے لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سورہ بقرہ اگر آپ نے آڈیو لگائی ہے، تلاوت اس کی، تو پھر سب کو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے سننا بھی ہے، یہ نہیں کہ بس وہ لگا دی اور آپ اپنی باتوں یا معمولات میں مشغول ہیں۔ ہاں اگر کام بھی کر رہے ہیں تو توجہ کم از کم، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ مکمل یکسوئی کے ساتھ سنا جائے، ورنہ کم از کم سماعت آپ کی وہیں اور خاموشی کے ساتھ سنا جائے، یکسوئی کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ نماز پڑھیے، باوضو رہیے، گھر میں آتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے سبھی کو، اور یا ودود یا رؤوف یا رحیم 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے سبھی کھائیں پئیں، انشاءاللہ آپس میں محبت ہوگی۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، پہلی بار سن رہی ہوں، مجھے بہت کچھ پوچھنا ہے آپ سے، کیا میں کال کر سکتی ہوں آپ کو؟ پلیز بتا دیں۔ جی پروگرام میں بھی پوچھ سکتی ہیں، اور اگر بہت ضروری کوئی ایسا شرعی مسئلہ یا ایسی چیز ہے تو اس حوالے سے آپ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتی ہیں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام جب تک میں نہ سنوں میری صبح کا آغاز نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ جوڑوں میں درد ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جوڑوں کے درد کا روحانی علاج یہ ہے کہ جسم کے جوڑ میں درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں، اس کی آیت مبارکہ 105 وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس کو پڑھنے سے فوراً آرام مل جائے گا، تو یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ نادیہ صاحبہ، انہوں نے ہمیں یہ پوچھا تھا۔ ان کے علاوہ شازیہ ساجد صاحبہ مکوانہ سے کہتی ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے بھی یہ جوڑوں کے درد کا انہوں نے بھی پوچھا، آپ کے لیے بھی میں نے عرض کر دیا۔ ان کے علاوہ ہمیں ایک اور لسنر علی رضوان صاحب، انہوں نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے، اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور کوئی اولاد نہیں۔ سورہ کوثر 111 مرتبہ روزانہ پڑھیے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیجیے، انہی کے تصدق سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ ملک رشید صاحب ہیں،
کہتے ہیں کہ گندم کی روٹی ڈاکٹر نے بند کی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ مکمل تفصیل سے بتائیے کہ کس وجہ سے بند کی ہے اور کس چیز کا وظیفہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں فیصل آباد سے، نور العین صاحبہ، انہوں نے سلام کہا جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے۔ اپنے خواب کا انہوں نے ذکر کیا ہے، پانی چلتا ہوا دیکھنا اور درخت کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ درخت کاٹنے والا یہ تھوڑا ہو سکتا ہے اس میں معاملہ، لیکن آپ صدقہ خیرات کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا